وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے کافروں کو مہلت دی، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 500 سال، کسی کو 950 سال، اور بعض کافروں کو 2,000 سال تک مہلت دی گئی، چونکہ بڑی لمبی لمبی عمریں پہلے ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کافر جو اللہ کے نافرمان ہیں، حضور کے بے ادب ہیں، تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ ذرا سوچیں کہ انہیں جو مہلت دی جا رہی ہے وہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں تو بہت کم ہے۔ کسی کافر کی عمر 200 سال تک نہیں پہنچتی، وہ مشکل کوئی 70-80 سال کا ہوتا ہے، پھر تو مرنا ہے اور قبر و آخرت کے عذاب اٹھانے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے دنیا کے اندر، تو جس طرح یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو انہیں بھی سکون کہاں حاصل ہے، انہیں چین نہیں ہے، دن بدن ذہنی ٹینشن کا شکار ہو کر اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو کافر کو بھی سکون نہیں ہے۔ اور جو ذہنی کرب ہے یہ مالی کرب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ذہنی ٹینشن انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس میں نے کافروں کو مہلت دی۔ اگر 50 سال، 100 سال، 200 سال اگر انہیں مہلت مل جائے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس بتاؤ میری پکڑ کیسی ہوئی، میرا عذاب کیسا تھا؟ کیا یہ اپنے آپ کو میرے عذاب سے بچا سکے؟ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ذرا بتاؤ کہ جو ہر جان کے گناہوں پر گواہ ہو اور نیکی پر بھی گواہ ہو، یعنی اللہ تعالی وہ ہر جان کی نیکی کو بھی جانتا ہے کہ کسی جان نے، کسی جاندار نے کیا نیکی کی اور کیا گناہ کیا۔ وہ اللہ جو اس قدر علیم ہے، اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا کس قدر نادانی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان کافروں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سموہم، تم ان کے نام تو بتاؤ، اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جس نے اللہ کی طرح آسمان بنایا ہو، زمین پیدا کی ہو، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہو، تو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ زمین میں جانتا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں اس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ پوری زمین میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے برابر ہو اور تم اس کا دعویٰ کرتے ہو۔ ام بظاہر من القول، یا تم اوپری اوپری باتیں کرتے ہو، تمہارا ضمیر خود ملامت کرتا ہے کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر آراستہ ہو گئے، یہ ان گناہوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جس سے ناراض ہو کر اسے گمراہ کر دے پس اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ یہ ہم ابھی سن چکے
کہ مومن پر جو تکلیف آتی ہے یہ تکلیف اللہ کا عذاب ان معنوں میں نہیں ہے کہ اگر وہ صبر کرے تو اسے ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ عذاب پر صبر کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے، جہاں تک کافر کے لیے دنیا میں جو تکالیف ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو یہ حصول دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ تمام کا تمام اللہ کا عذاب ہے ان پر، کیونکہ آخرت میں انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب ضرور بہت سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کافروں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا، اس جنت کا حال، اس جنت کی کیفیات جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا۔ تجری من تحتها الانہار، یہ وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ جنت وہ واحد مقام ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ورنہ دنیا کا کوئی کروڑ پتی آدمی بھی ہو وہ بھی فکر اور پریشانیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اکلھا دائم وظلھا، ان کے میوے یعنی جنت کی خوراک، جنت میں غذا، جنت کی نعمتیں، اکل سے مراد پھل بھی ہیں، دیگر غذائیں بھی ہیں، اور ظل سے مراد سایہ ہے۔ تو جنت کے سائے اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی غذائیں، جنت کے پھل دائم ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہاں ایسے بڑے بڑے درخت ہوں گے، فرمایا کہ اس درخت کے سائے میں اگر جنتی گھوڑے پر سوار ہو کر 100 برس تک اگر دوڑتا رہے تو وہ سائے سے باہر نہ نکل سکے، اتنے بڑے درخت ہوں گے۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایسا ہی بڑا درخت لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں تو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کلمات کہنے میں شاید اتنی کوشش نہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جنت میں جو بھی گیا اسے اس بات پر حسرت ضرور ہوگی کہ اگر کوئی لمحہ اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر اور اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا تو اسے افسوس ضرور ہوگا۔ مثلا ایک سبحان اللہ پر ایک درخت لگ جاتا ہے تو وہ یہ خیال کرے گا کہ یہ مجھے 1000 درخت ملے جنت میں، اگر میں زیادہ کہتا تو مجھے 1,00,000 درخت مل جاتے۔ تو وہاں جنت میں پہنچنے کے باوجود بھی وقت کو ضائع کرنے کا افسوس ضرور ہوگا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس سبحان اللہ کی برکتوں سے ایسا مالا مال فرمائے کہ جنت بھی عطا فرمائے اور جنتی درخت بھی عطا فرمائے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا، یفرحون وہ خوشیاں مناتے ہیں، بما انزل الیک اس قرآن پاک پر جو ہے محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا۔
یقیناً یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں وہ پیارا کلام عطا فرمایا جو ہمارے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، دل کو منور کر دیتا ہے، جو ہمیں گمراہی سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور بعض گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کتاب کا ایک حصہ نہیں مانتے، یعنی اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ایک آیت کا انکار یہ بھی کفر ہے، اور پورے قرآن کا انکار یہ بھی کفر ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے عربی حکم کو نازل کیا۔ عربی حکم سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام حکم بھی ہے۔ حکم ان معنوں میں کہ اس قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے احکام دیے گئے ہیں، حکم دیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس قرآن پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا، اس مناسبت سے اسے حکم کہتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے لوگوں، اگر تمہارے پاس علم آ گیا، اس کے بعد تم نے کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی باتیں سن کر ان کے مطابق تم نے عمل کیا، یعنی قرآن کو چھوڑ کر یہود و نصارہ یا دیگر کافروں کی باتیں سن کر ان کے مطابق تم نے عمل کیا، ان کی باتیں مانی۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی نجات دینے والا مددگار ہوگا۔ شریعت کو چھوڑ کر اگر یہود و نصارہ کفار کے رسم و رواج، ان کی تہذیب یا ان کی باتوں پر عمل کریں تو وہ تباہی ہے۔ 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جو حکم عربی ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔